سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہوں لوگوں جب سے حضور کے گھر میں دلہن بن کے آئی اللہ کی عزت کی قسم میں نے کبھی مسلسل نہیں دیکھا کہ 3 دن آمنہ کے لال نے کھانا کھایا ہو. وجہ یہ نہیں کہ آپ میرے عزیزوں پرہیز کیا کرتے ہیں, آپ فرماتی ہوتا ہی نہیں تھا, کھاتے کہاں سے؟ آپ فرماتی اللہ کا نبی سارے دن میں 1 مرتبہ روٹی کھاتے, 1 مرتبہ کھانا کھاتے. اما دوسری مرتبہ کیوں نہ کھاتے؟ فرمایا دوسرے وقت کا کھانا نہ ہوتا, 1 وقت کا کھانا کھاتے, دوسرے وقت میں کھجور کا دانہ کھا کے پانی پی کے گزارا کر لیا کرتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ, پڑھو اپنے ابھی کی سیرت. جناب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میرے ویڑے میں عرب کی دھرتی کا چاند آیا, وہ اندر داخل ہو گئے. کیا کیا؟ اے ام سلمہ مجھے کھانا کھلا, بھوک لگی ہے. اما اکھن لگی ہے ہی کوئی نہیں کھواوا کی تو خاموش. آپ نے گھر کے نظارے کو دیکھا, فرمایا ام سلمہ تازی پکانے کی ضرورت نہیں, کل پرسوں دی چاہتے لے آ جی. جب اٹھا کے لے کے آئی تو روٹی کے ٹکڑے سوکھے, چولہے کے پاس توی پڑی تھی, توی کے پاس زیتون کے تیل کا ڈبہ پڑا تھا جو روٹی پہ گھی لگاتے ہیں. اما کہنے لگی گھر کے چولہے میں آگ نہیں, زیتون تو تھا. میں نے روٹی اٹھائی, میں نے کہا تھوڑا سا تیل چپڑ دوں. میں نے یوں کر کے ڈبہ دیکھا, اتفاقاً اس دن تیل بھی ڈبے میں کوئی نہیں تھا, کناروں پر نیچے پیندے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا تیل لگا ہوا تھا. اور وہ بھی جب مائیں گھر کے اندر روٹی پکاتی ہیں تو کالے کالے ذرے آگ میں اڑتے ہیں, تو وہ کافی سارے کالے ذرے تیل کے ڈبے میں گرے تھے. میں انج کر کے روٹی ڈبے دے وچ پائی, یوں کر کے میں نے چاروں طرف سے مروڑی, جب باہر نکالی سارے کالے کالے ذرے لگ گئے. میں نے روٹی کو یوں دبوچ لیا کہ اللہ کے نبی کی نظر نہ پڑے, آپ کی شان کے مطابق کھانا نہیں. آپ نے میرے ہاتھ کو دیکھا, فرمایا ام سلمہ کیا ہے؟ وہ کھا تھا صحیح. میں نے یوں ہاتھ کیا, اس روٹی پہ کالے کالے آگ کے ذرے لگے ہوئے تھے. آپ نے وہ روٹی پکڑی, ان کو یوں صاف کیا, بسم اللہ پڑھ کے روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالا. روٹی کا ٹکڑا سخت تھا, چبایا نہیں جا رہا تھا. حضور کی آنکھ سے آنسو نکلا, اما نہول پہ گئے. کہا ہے ماں باپ قربان ہے, مجھے پتہ ہے آپ کا نرم, آپ کے ہونٹ, آپ کا منہ نرم ہے, روٹی کا ٹکڑا سخت ہے, کملی والے نہیں کھائی جاتی تو نہ کھا. فرمایا ام سلمہ مجھے منع نہ کر, مجھے کھانے دے. قیامت کے دن اللہ نے اس روٹی کے ٹکڑے کے بارے میں پوچھ لیا, اللہ کی عزت کی قسم مجھے جواب دینا مشکل ہو جائے گا. کتنے ٹھڈے مارے آج روٹی کو, کتنے باپ کو یوں گھر کے دیکھا, جانور ماں کو تانے دے کے گئے, گاواں کھوانا ہے کہ پترا کھوانا ہے, اماں کو یہ تانے دے کے گئے. کوشش کرنا میرے لاڑ لو, اگر زندگی میں سکھ رہنا چاہتے ہو, سکھی رہنا چاہتے ہو, 4 باتوں کا خیال کرنا, 4 باتوں کا خیال کرنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. 4 باتوں کا خیال کریو, ماں سے ہم کلام ہوتے ہوئے, باپ کا سامنا کرتے ہوئے, 4 باتوں کا خیال کریو, 4 باتوں کا خیال کریو. مجھے مولا حسن پھر دوبارہ یاد آ گئے. کسی نے علی سے پوچھا, علی بچڑے دا حال سنا. آپ نے نہیں فرمایا 2 بیمار نے 2 صحت مند نے. آپ نے ہی نہیں فرمایا ماں نہاندی پئی ہے, بچے دا حال سنا. آپ نے ہی نہیں فرمایا ایک BA کر رہا ہے, ایک قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہے. حضرت علی بھی جوش میں آ گئے. آپ نے فرمایا 10 حسین سناوا کہ حسن سناوا. میں ان کے تذکرے کیوں نہ سناؤں جن کے تذکرے بابا علی سنا رہا ہے. تڑی سبحان اللہ گھٹ تے میری تقریر بھی ختم. اور اچھا بولو ذرا, چلو آدھا گھنٹہ اور اضافی صحیح. فرمایا بتاؤ حسن کا سناؤں کہ حسین کا؟ بندہ بھی بڑا سیانا تھا, اس نے سمجھا حسین کو تو دنیا جانے گی, حسن کو کوئی پہچانے گا نہیں. کہنے لگے مولا, حضرت علی سے کہا حسن کا سناؤ, اور سنان لگے. تیرے پتر دا تیرے نال سلوک کیے, میرا بیٹا حسن آج تک میرے بیٹے نے میرے کبھی سامنے کھڑے ہو کے نہیں دیکھا. میرا بیٹا حسن, جب میرا بیٹا بات کرتا ہے
تو مجھے یوں نہیں دیکھتا بلکہ نظریں جھکا کے کھڑا ہوتا ہے. میرا پتر اج تک میری جات بیٹھا کوئی نہیں. اگر میں گھر نہ بھی ہوا میرا منجا خالی ہوئے تے میرا پتر میری جگہ تے پھر بھی آ کے نہیں بیندا. آپ نے فرمایا دسترخوان سب کا اکٹھا بچھتا ہے, جب تک فاطمہ میں روٹی کا ٹکڑا توڑ کر سالن میں ڈبو کر منہ میں نہ ڈال لیں میرا بچہ چنگیر کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا. پھر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے. کیا ہوا؟ کہ میں تجھے اپنے حصل کی کیا بتاؤں, جس کمرے میں میں بیٹھا ہوتا ہوں میری موجودگی میں جب تک میں بیٹھا رہوں میرا بچہ مکان کی چھت پہ نہیں جاتا, کہیں میرے پیر کا سایہ میرے باپ کے سر کے اوپر نہ آ جائے. ان کو تم نے لڑائی کی بنیاد بنایا, ان کو تم نے اے ٹی ایم بنایا, جب چاہے انہیں کیش کرا لیا. دیدے نال ظلم ہوئے بندے یار مولی صاحب کی جل چھڑ کوئی نہیں کی ہویا چوتھا کہ میں تینوں دساں عبدالحنان دی میں کہا چپ کر لے میں تے ہمدردی کر رہا سا. یہ ہمدردی تھی, نہ گلی چھوڑی نہ بازار چھوڑا, یہ ہمدردی تھی. میں تو اللہ کی قسم حسین کے گھرانے کو اتنا پاک مانتا ہوں میرا دل نہیں چاہتا میرا وضو نہ ہو تو ان کا نام زبان پہ آ جائے. میرے محترم دوستو بزرگوں, خدا کے واسطے اللہ کے واسطے اپنے کردار کو سنوارو, اپنے کردار کو بناؤ. عائشہ جی فرمایا اس وقت تک تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرا کپڑا پہ مد لگنے کے قابل نہ ہو جائے. آج بتاؤ گھر کے اندر جھگڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ گرمی نے نہیں سوائے, سردی نے سنائے, ابا اپنی جگہ رو رہا ہے, اب اپنی جگہ. اس وقت مولانا فاروق صاحب, عبدالرؤف صاحب, ولی اسماعیل صاحب, جامع مسجد حاضہ کی انتظامیہ 5 چیزوں پہ محنت ہو رہی. کپڑے کے بنانے پر, مکان کے بنانے پر, گاڑی کے خریدنے پر, دسترخوان سجانے پر اور شادی. اس کے علاوہ بتاؤ میجر مقصد کیا ہے؟ بندہ 22 سال باہر ہے, بچے جوان ہو گئے, بیوی مر گئی, کہندا آ جا کے بس مکان بن جاوے, ایک گڈی لے کے دے دیا, 2 دھیاں رہ گئی, شادی کر دا. شادی کیا تھا؟ شادی سستی, شادی جلدی, شادی سادی. لیکن ہم نے بیڑا غرق کر دیا. اللہ اکبر, پوترو دوترو والے ہو گئے, 3 دھیاں 2 پتر بیال ہے, ابھی پتہ ہی لگا شادی ہے کیا. شادی 6 چیزوں کا نام ہے, شادی 6 چیزوں کا نام ہے, شادی 6 چیزوں کا نام ہے. اس میں 2 فرض ہیں, 1 واجب ہے, 3 سنتیں ہیں. 2 فرض, دولہا آ کے بیٹھا, مولوی صاحب کہنے لگے میاں تیرا نکاح فلاں کی بیٹی سے کر رہا ہوں, تجھے قبول ہے؟ مولوی صاحب نے کہا تجھے قبول ہے؟ لڑکے نے کہا جی ہاں مجھے قبول ہے, یہ پہلا فرض ہے. مولوی صاحب نے فرمایا 2 گواہوں کی موجودگی میں تیرا نکاح کر رہا ہوں, 2 گواہ دوسرا فرض ہے. حق میں اتنا دے رہا ہوں یہ واجب ہے. 3 سنتیں, خطبہ پڑھنا سنت, چھوارے اچھالنا سنت اور ولیمے کا کھانا سنت. اللہ اکبر, لوکی کے اندر ڈبیاں چ دو چوارے سرچ لگ دینے. اللہ اکبر. اچھا جو طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے اور امت کے لیے روکے دکھائے, اس نبی کو پتہ نہیں تھا چوارے سر میں لگیں گے. کتنی بد نصیبی کی بات ہے. اور لوگوں دنیا کی تمیزوں نے حضور کی سنت سے دور کر دیا. سنت میں راحت ہے, سنت میں برکت ہے, سنت میں کامیابی. بے شک تو وزیر ہے, لاڈ ہے, راز صاحب ہے, 1000 پیکٹ بنا اپنے بیٹے کے نکاح میں 2 کلو کھجوریں لے جا تاکہ اللہ اکبر ڈرائی فروٹ چھوارے بھی منہ میں چلی جائے, آمنہ کے لال کی سنت بھی ادا ہو جائے. بیٹی پر نان بیٹھے نے, دی فاطمہ دلہن بن کے بیٹھی, علی پاک برات لے کے آ گئے, مسجد نبی بھر گئی. نبی دے 2 وزیر ابو بکر عمر یہاں آ کے بیٹھ جاؤ, علی سامنے آ کے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. بلال جی اتیاوینا کو چاہ پانی کیتا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں. فرمایا دھی نڑکنا ہے نے برات بوئے تے آئی ہے, پھر میرا علی میرا آیا ہے. ہائے ہائے ہائے, رشتہ علی لے کے آئے بوئے تے کھلو گے, رشتہ علی لے کے آئے بوئے تے کھلو گے. نہ سر چاون نہ گل سناون. حضور فرمان لگے علی میں تیرا مطلب سمجھ گیا, میں اندر فاطمہ کو لو پوچھ کے آنا. رحمت والے نبی اٹھے, اندر سیدہ فاطمہ سے پوچھنے کے لیے گئے.
پیچھے سے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی سونے ساڈی بھی سن کے چلے جاؤ. آپ نے منہ موڑا, جبرائیل کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ علی کو نہ کرنا, علی کی جھولی خالی نہ بھیجنا, آج علی کی جھولی بھر دینا. کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے. جب علی بوئے پہ آ کے کھڑا ہوا تو اللہ نے ساری کائنات کے نوجوانوں پہ نظر ڈالی. اللہ کو تیری بیٹی کے لیے علی سے بہتر رشتہ ہی کوئی پسند نہیں آیا. ہاں کر دو. بوئے تے برات بیٹھی. بلال جی کچھ ہے کھاون پیون نو؟ جی نہیں. کہ جا میرے گھر جا, شہد کی بوتل لے آ, شہر کی بوتل لے آ. کی کرا جی؟ بڑے برتن اچ پانی پال ہے اور اس میں شہر کی بوتل انڈیت کے شہر کا شربت بنا. علی کے ساتھ آنے والے ہر براتی کو پانی پلا تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے تمہارا ویر یار علی دونا بنا. صرف تمہیں خوشی نہیں ہوئی, میرے چاچے کا بیٹا دولہا بن کے میرے دروازے پہ آیا, میں میٹھا پانی پلاؤں تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے علی کے دولہا بننے پر آمنہ کا لحل بھی خوش ہو رہا ہے. اگلا دن آیا, سن اگلا دن آیا, صحابہ علی کے 4 چفیرے کھڑے ہو گئے. علی جی کجی ولیمہ نہیں کھوانا, ولیمہ نہیں کرنا. ہاتھ علی حضور کا مکھڑا دیکھیں, کرو جدا صحابہ کو علیحدہ. حضرت سعد بن وقاص آئے, یا رسول اللہ علی کی کہندا جے؟ کہے سارے کھڑے نے, کہندے ولیمہ کھوا. علی کہنے لگے یا رسول اللہ تم نے میرا پتہ ہے. آپ نے فرمایا ٹینشن کوئی نہیں. ساتھ کہنے لگے بھرا جیوندے ہون, بھرا نال کھڑے ہون, کرنی لگن دیں دے. علی سارے مدینے والے چلان کر ولیمہ کھواواں گا. وہ ساتھ چپ کر جا, کہنا نہ تو اعلان کر. کرنچ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے کو ایک چھترا کھڑا ہے لے لا. اللہ دے نبی جاؤں دا ڈھیرے, میں انشاءاللہ گھر چکی چلا کے آٹا پہ آنا اور جانور اپنی ذمہ داری پہ ذبح کروں گا. گوشت اور روٹی کا ولیمہ میں کروں گا. حضور نے فرمایا میں پیچھے کیوں رہوں؟ اے بلال یہ 7 درہم لے جا, 7 درہم لے جا, 7 درہم لے جا. 4 درہم کے چھوارے لے گیا, 1 درہم کا ستو لے گیا, 2 درہم کا شہد لے کے آ, اس کا میٹھا بنا. علی کی روٹی سعد بن وقاص کی طرف سے ہو جائے, سالن روٹی سعد بن وقاص کی طرف سے ہو گئی. علی کے ولیمے کا میٹھا میں محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہو گیا. یہ 7 دینار بیٹی کو دیتے کہ جا گھر جا کے کمائی کھائی نہیں. اور گھر کی حالت کیا ہے؟ گھر کی حالت کیا؟ رخصتی کا وقت آیا, سیدہ فاطمہ زہرا بیول ویکھے ابا فاطمہ زہرا کی طرف, چلو بیٹی. علی اور عقیل باہر کھڑے ہیں پر رخصتی لینے کے لیے آئے. اماں اٹھی, سر کی چادر دیکھی, ام سلمہ عائشہ کوئی نوی چادر تا لے آؤ. اماں ام سلمہ اندر گئی, چادر لے کے آئی. حضور نے چادر کے پٹ کھولے, 16 پیوند کپڑے کے, 17واں پیوند چمڑے کا لگا ہوا تھا. یہ چادر اپنے ہاتھوں میں پکڑی, سیدہ فاطمہ کے سر پہ ڈال دی, گلے لگائے. آپ بیٹی رونے لگے کہ بیٹی 17 پیوند والی چادر آج اوڑھ لے, وعدہ کر رہا ہوں جن ہاتھوں سے 17 پیوند والی چادر پہنائی, قیامت کے دن ان ہاتھوں سے میں تجھے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج خود پہناؤں گا. اگر اللہ کی قسم اللہ کا نبی چاہتا تو جبرائیل جنت سے وہ چادر لے کے آتا جس چادر کی قیمت دنیا کی دولت نہ ادا کر سکتی. فرمایا او لوگو, اگر میری بیٹی سادے کپڑوں میں چلی گئی تو اے میری امت کی روحانی بیٹی, تو ایک دن کے جوڑے کے لیے اپنے باپ کا چمڑا نہ ادھڑوانا. اگر میرا نبی علی کو داماد بنائے, ننگے پیر آئے, فرمایا امت کے نوجوان ایک دن کی شادی کے اندر باپ کو خون کے آنسو نہ رلانا. سنت میں راحت ہے, سنت میں برکت ہے, سنت میں ترقی ہے, سنت میں کامیابی ہے. اس لیے کہا گیا کہ اس کے نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. آج میرے محترم دوستوں بزرگوں, آج نیت کرو, عہد کرو. انسان خطاؤں کا پتلا, انسان کے ساتھ لغزش گناہ جڑے ہوئے ہیں,
گائے گائے ترقی کرتا رہے، گناہ پھر کھینچے، توبہ کر کے پھر اگلی سب میں چلا جائے، انشاءاللہ توبہ کے ساتھ جڑے رہے اور گناہوں سے نفرت ہی کرتے رہے، انشاءاللہ ان قریب ساتھ نیکوں کا اور خاتمہ نیکوں کے ساتھ ہوگا۔ آج 2 وعدے کر کے جاؤ، لاڈ لو، 2 وعدے کر کے جاؤ، کوئی مطالبہ نہیں، 2 وعدے کر کے جاؤ، ایک 5 وقت کی نماز کا سجدہ اور رزق حلال کمانا، پکا۔ بندہ کہندی مینوں آندی کوئی نہیں، کوئی بات نہیں آتی، اللہ نے قبول کرنی ہے، میں نے نہیں کرنی، اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جایا کر، خاموش کھڑا رہ کر، نقل تو اتار، اللہ اصل میں تبدیل فرمائے گا۔ آج کھڑے ہونے کا موقع دیا، کل سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ چنگے دے یار چنگے ہوندے، برے دے یار برے ہوندے۔ رزق حلال گھر آ گیا اور حرام مال جس دن گھر کی دہلیز پار کر گیا، ویڑے میں منجا ڈال کے بیٹھے گا، کہے گا فکر نہ کر میری بیٹھک میرے ورگے آن گے، کیا آئے گا؟ حرام پنا میرے تے میرے گھر میں آئے گا، حرام مال آیا، ماں باپ کی بدتمیزی گھر میں لاؤں گا، بیوی سے زبان درازی لے کے آؤں گا، اولاد کی نافرمانی لے کے آؤں گا، قرآن نماز ایمان سے دوری لے کے آؤں گا۔ ایک ٹارگٹ ہے، ایک مقصد لے کے آیا، حرام مال تیرے گھر میں جب تک آتا رہے گا تیری زندگی کو دور سے دین سے دور رکھوں گا، اور آخری وقت بغیر کلمے کے تجھے موت کی آغوش میں لے کے آؤں گا۔ حلال مال گھر میں آتا ہے، حلال مال گھر میں آتا ہے، کہتا میرے یار بھی بڑے سونے، برکت میری یار ہے، رحمت میری یار ہے، رزق کی ترقی میری یار ہے، نماز کا سجدہ میرا یار ہے، قرآن کی تلاوت میرا یار ہے، اخلاق ماں باپ کا ادب میرا یار ہے۔ میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں، میرے لیے اپنے دروازے بند نہ کرنا، میرے لیے گھر کے دروازے کھول کے رکھنا، انشاءاللہ میرا ایک مقصد ہے، تیرے دسترخوان کو چمکاؤں گا، تیری صورت تیرے کردار کو چمکاؤں گا، اور آخری وقت میری کوشش ہوگی کہ حلال رزق کی برکت سے تیری زبان پہ کلمہ طیبہ لے کے آؤں گا۔ 2 وعدے بس، 5 وقت کی نماز اور رزق حلال، باقی انشاءاللہ جب 2 چیزیں گھر میں آ گئی